جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ولاگ ہے وہ دو چیزوں کے اوپر ہے، کچھ حقائق کے ساتھ، اور وہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حال ہی میں کچھ امریکیوں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں، اور اس میں کوئی بہت خان صاحب کی طرف سے تردید ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، واضح تردید نہیں ملی، اور عمران خان صاحب کے رابطے جو ہوئے ہیں وہ بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے۔ کچھ طالبان کی خیبر پختونخوا کے اندر جو نئی ان کی ایک انوالومنٹ ہے، یا ایک طرح سے دوبارہ سے ان کا جو ایک وہ واپس آئے ہیں، ری گروپ ہوئے ہیں، وہ بھی ایک بہت ہی اہم سٹوری ہے، اور اس کے اوپر ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ اور تیسرا، کپتان کا بیانیہ کیا ہوگا، کیونکہ اب آج رات کو یا آج عمران خان صاحب جو اپنے بیانیے پہ بات کریں گے، تو یہ ایک سوال جو ہے یہ بہت اہم اٹھایا جا رہا ہے کہ سازشی خط، اور اس کے بعد پھر فارن فنڈنگ کیس، اور پھر توشہ خانہ، یہ تین جو ہیں ان کے جواب تحریک انصاف کی طرف سے اس طرح سے سامنے نہیں آ سکے، یا وہ اپنا بیانیہ اس طرح سے نہیں بنا سکے اس کے اوپر، کیونکہ اتنے سالڈ یہ معاملات ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس اس کا شاید ابھی تک تاحال کوئی جواب نہیں ہے۔ لیکن چونکہ تحریک انصاف پلٹتی ہے اور پلٹ کے وہ اپنے معاملات کو لے کے آتی ہے سامنے، اور پھر وہ ایک نئی چیز کو سامنے لے کے آتے ہیں ایک ڈرامائی انداز کے اندر، تو ہو سکتا ہے کہ آج اس سلسلے میں کوئی اہم چیز دیکھنے کو مل جائے۔ ایسا لگتا ہے کہ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو ہے وہ بھی کہیں پیچھے ہے، امریکی سازش والا بھی پیچھے ہے، تو اب کون سا ایسا بیانیہ آئے گا جس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی ساری جو پولیٹکس ہے، یا جسے کہنا چاہیے آنے والے دنوں میں اپنے بیانیے کو وہ آگے بڑھائیں گے، تو یہ ایک اہم سوال ضرور ہوگا۔ لیکن اس دوران میں آپ کو کچھ تھوڑا سا شہباز گل کی جو گرفتاری ہوئی ہے، اس گرفتاری کے اندر جو اہم معلومات سامنے آ رہی ہیں، کچھ معلومات تو ظاہر ہے کہ مل گئیں جو انہوں نے بیان دیا تھا فوج کو تقسیم کرنے کے لیے، اس کو تفریق کرنے کے لیے اس کی، اور بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کو بنائیں اور وہ ان کی بد زبانی کے ساتھ اور ان کی جو ایک اس کے ساتھ جوڑیں۔ وہ بد زبانی ان کی اپنی جگہ پہ ہے، ان کا اپنا ایک وہ ہے، وہ ایک اس کے اوپر تو بہت بات ہوتی رہی ہے، اس پہ شاید ہمارے پاس تو وہ زبان بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر بات بھی کر سکیں، جو یا کوئی مقابلہ نہیں ہے شہباز گل صاحب کا جس طرح سے وہ بد زبانی کرتے رہے۔ لیکن جو بیان انہوں نے دیا ہے وہ بیان ایک نیا بیانیہ بن سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ کل عمران خان صاحب نے ایک اہم گفتگو کی ہے، اس میں ایک جملہ انہوں نے کہا کہ کوئی ایک جملہ گل صاحب کو نہیں بولنا چاہیے تھا، یہ انہوں نے بات کی، یعنی وہ جو پورا کا پورا متن ہے، اگر آپ اس کو سنیں اس پورے متن کو، اس میں سے ایک جملہ نہیں، اس میں تقریباً ہر جملہ ایسا ہے جو کہ پاکستان کے جو افواج پاکستان ہے یا فوج ہے اس کے اندر تقسیم پیدا کر رہا ہے۔ اور یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہی ہوں، اور ہم بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ جو فوج کی آئینی مداخلت، غیر آئینی مداخلت سیاست میں رہی ہے اور پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرنے کی رہی ہے، اس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے ہم بات کرتے ہیں، سٹینڈ لیتے ہیں، اور آئندہ بھی لیں گے۔ اگر فوج نے یا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سیاسی مداخلت کی یا اپنے کوئی آئینی غیر آئینی اقدام اٹھایا، اس کی مخالفت ہوگی۔ لیکن جو شہباز گل نے کہا ہے، یہ کلی طور پر ایک جو ڈسپلن ہے آرمی کا، اس کو انہوں نے کریک کرنے کی، اور باقاعدہ فوج یہ سمجھتی ہے کہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کے مطابق یہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے بہت سارے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بھی موجود ہے۔ اب ثبوت وہ کورٹ مارشل ہوگا نہیں ہوگا یہ کل کی بات ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب کے جو اسسٹنٹ یا ڈرائیور ابھی گرفتار نہیں ہو سکے ہیں اور وہ مفرور ہیں، وہ جب گرفتار ہوئے پولیس نے ان کو کیوں نہیں گرفتار کیا، انہی کے ساتھ یہ بھی ایک سوال ہے، لیکن بہرحال ان کے خلاف کوئی چونکہ ثبوت نہیں تھا تو اس لیے ان کی گرفتاری بنتی بھی نہیں تھی۔ لیکن گل صاحب کے پاس جو اس وقت فون ملا، کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ ڈمی فون تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ان کا جو اپنا فون ہے وہ بھی شاید رجسٹرڈ نہیں تھا۔ بہرحال اس کے اندر انویسٹیگیشنز آ رہی ہیں اور بہت ساری معلومات جو ہیں وہ آگے جا کے بھی آئیں گی۔ وہ کس کے ساتھ کنیکٹڈ تھے، انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں دیا، اس کے پیچھے کون تھا، بہرحال یہ ایک کبھی بھی اس پہ تحقیقات جاری ہیں۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے اس پورے خطاب میں سے کہا ہے کہ کچھ جملے جو ہیں ان کو ایک جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ، لیکن عمران خان صاحب وہ ڈرائیور پھر اس کے بعد کہاں گیا تھا، وہ فون جو گل صاحب کا تھا وہ
کدھر ہے، کس کے پاس ہے، یہ ساری وہ معلومات ہیں جس پہ انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بنی گالا پہ چھاپہ مارنے کے لیے بھی پولیس جو ہے وہ تیار ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ بھی ڈیولپمنٹ کوئی آ سکے سامنے. بہرحال اب وہ بیانیہ جو ہے عمران خان صاحب کیا جو اس کا جو بیان ہے شہباز گل کا، اس کو یہ سمجھا جائے کہ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے ابھی تک خود کو اس بیانیے سے الگ نہیں کیا. اور یہی نہیں بلکہ اس کا دفاع بھی نہیں کیا، لیکن اس کو خود سے الگ بھی نہیں کیا کہ پارٹی پالیسی تھی یا نہیں تھی، کس کے کہنے پہ انہوں نے کہا، کیا کہا، کیوں کہا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایک. لیکن کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب اسی بیانیے کو جو کہ وہ بیان تھا اس کو وہ اٹھا کے اپنا پولیٹیکل جو نیریٹیو ہے وہ بنا سکتے ہیں؟ مجھے کوئی بہت زیادہ جلدی امکان نہیں نظر آ رہا عمران خان صاحب کے کسی بھی طرح سے ابھی موجودہ صورتحال کے اندر کہ وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو لے سکتے ہیں. کہنے کو کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ تو وہی آنے والے دن بتائیں گے، لیکن لگتا ایسے نہیں ہے کہ ابھی وہ مزید اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی امریکہ یا باقی جو بیانیہ وہ لے کے جائیں گے. اچھا، اینٹی امریکہ والا بیانیہ کے اندر بھی بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی. جو امریکی ایمبیسیڈر جب گئے خیبر پختونخوا کے اندر، پھر ان سے بات چیت ہوئی، اور اس بات چیت کے اندر جو ہے انہوں نے زوم پہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ٹیلی فون کال کروائی، تردید کی ہے شرین مزاری صاحبہ نے. لیکن بہرحال جو اطلاعات ہیں وہ یہ بھی ہیں کہ وہاں پہ 25 منٹ کے قریب جو ہے وہ بات چیت ہوئی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ان کا مطلب یہ نہیں تھا. پھر اس کی ثبوت کی اس گفتگو کے علاوہ آپ دیکھیے کہ ایک پوری امریکی فرم جو ہے وہ ہائر کی گئی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ امریکی تبصرہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب ہیں، مائیکل کگلیمن نے ایک وہ ٹویٹ بھی کیا ہے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب کو ادھر فرم ہائر کرنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک ثابت شدہ بات ہے، اور اس کی تصدیق بھی کی ہے فواد چودھری صاحب نے کہ فرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ امریکہ اور اس کے بیچ میں جو ہے وہ بات فاصلے کم ہوں اور اپنی پالیسی وہاں بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، امریکہ آپ سے ناراض ہے اور آپ اس سے راضی کرنا چاہتے ہیں، اور آپ اپنا نیریٹو بتانا چاہتے ہیں، اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے یہ جو ریجیم چینج کا ایک جھوٹا ایک وہ بنایا تھا، اس کے پیچھے امریکہ نہیں تھا. اب آگے جا کے آپ اس کو بھی لے کے آئیں گے، اور پھر آپ نے وہ فرم بھی ہائر کی ہے، اور فرم جو ہے وہ امریکی فرم آپ کی لابنگ بھی کرے گی اور آپ کا نیریٹو بھی بنائے گی. مطلب پہلے بھی بہت سی اطلاعات ہیں کہ غیر ملکی فرمز آپ نے ہائر کر رکھی ہیں، اب ایک نئی فرم جو ہے وہ آپ نے ہائر کی ہے. پاکستان کی کتنی سیاسی جماعتیں ہیں ویسے اس وقت جنہوں نے یہ فرمز جو ہیں وہ ہائر کی نہیں ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اینٹی امریکہ بیانیہ بھی آپ کو اب نظر نہیں آئے گا. اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تو اس لیے کہ اس وقت جو صورتحال وہاں پہ ہوئی ہے اور جو شہباز گل کی گرفتاری ہوئی ہے، بہت سارے اپنی جماعت کے تحریک انصاف کے اندر جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو اس بیانیے سے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے سے الگ کر رہے ہیں، کر چکے ہیں، اور اس کے شواہد بھی موجود ہیں. تو یہ دونوں بیانیے تو اب گئے. اب دیکھتے ہیں کہ خان صاحب کون سا نیا بیانیہ جو ہے وہ لاتے ہیں، اور وہ کس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ کس طرح سے آگے جاتا ہے. لیکن اس سر دست آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک مرتبہ پھر خاص کر کے سوات کے اندر، جو کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا علاقہ ہے، ان کا ہوم ٹاؤن ہے، وہاں پر ایک مرتبہ پھر طالبان کی خبریں ہیں. یہ بہت ہی خطرناک خبریں ہیں، اور گو کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ ہم پورا اپنا عمل دخل ہمارا ہے، اور اب پولیس بھی کہہ رہی ہے کہ ہم ان سے نمٹیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ جب یہ ختم ہو گئے تھے یہ واپس کیسے آئیں؟ اور یہ سوال عمران خان صاحب سے بھی ہے، جنہوں نے 10 سال وہاں پہ، جن کی 10 سال سے حکومت ہے، اور جو یہ کہتے تھے ہم آپ کو آفس بھی بنانے کے لیے تیار ہیں. حال ہی میں انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدانوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، لیکن طالبان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن سیاستدانوں سے طالبان سے بات نہیں کر سکتے. تو یہ جو نیریٹو ہے بیانیہ، اس نے کیا طالبان کو بہت تقویت دی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا میں دوبارہ آ سکیں. اور پھر ظاہر ہے کہ دوبارہ سے اگر یہ عملداری طالبان کی ہے تو سیکیورٹی ایجنسیز یا جو وہاں پہ جو ساری عسکری قیادت ہے اس کو بھی اس کے اوپر ضروری سوچنا ہوگا کہ یہ کہاں پہ کیا ہوا ہے، یہ ری گروپ کیسے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے. ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کہہ رہی ہیں کہ بالکل پاکستان کے ذرے ذرے کی ہم حفاظت کریں گے اور ہم اس کے لیے ڈٹے ہیں، مگر ان سوالوں کا ضرور جواب جو ہے وہ ملنا چاہیے، اور طالبان سے جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو بھی ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، اور اس کو بھی پاکستان کی پارلیمان کے پلیٹ فارم پہ جو ہے وہ بات اس سامنے آنی چاہیے۔ سو یہ وہ چیزیں جو کہ ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ کل چونکہ 14 اگست ہے، کل کے لیے بھی آپ کے لیے بہت اہم بات چیت لے کے آئیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے تبصرے اور تجزیے سنتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ۔